بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان افروز داستان۔ حضرت ابو مالک اشعری، جن کا اصل نام حارث بن حرملہ تھا، ان صحابہ کرام میں شامل ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ آپ کا تعلق یمن کے مشہور قبیلے اشعر سے تھا، جو اپنی شجاعت، سخاوت اور علم و فضل کے لیے مشہور تھا۔ آپ کی زندگی میں ایمان، عمل اور قربانی کے وہ پہلو نمایاں ہیں جو آج کے دور میں بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ابتدائی زندگی اور قبول اسلام۔ حضرت ابو مالک اشعری کی ابتدائی زندگی یمن میں گزری، جہاں آپ اپنے قبیلے کے معزز افراد میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کی شخصیت میں صبر، حکمت اور بردباری نمایاں تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام یمن تک پہنچی تو یہ آپ کے دل کو چھو گئی۔ آپ نے اسلام کے اصولوں کو سمجھا اور فوراً حق کو قبول کر لیا۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے اپنی قوم میں دین حق کی دعوت شروع کی۔ آپ کے نرم رویہ، اخلاص اور دلائل نے کئی افراد کو اسلام کی طرف مائل کیا۔ حضرت ابو مالک اشعری کا یہ کردار ہمیں دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور اس کے مؤثر طریقے سکھاتا ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کا فیصلہ کیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہ کر دین کی مزید تعلیمات حاصل کر سکیں۔ ہجرت کے اس سفر میں آپ نے کئی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن آپ کا ایمان ہر آزمائش میں مضبوط رہا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور اسلامی تعلیمات کو نہ صرف سیکھا بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ مدینہ میں آپ کی زندگی کا مقصد اسلام کی خدمت اور دین کی سربلندی تھا۔ آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت کی فضا کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ غزوات میں شرکت۔ حضرت ابو مالک اشعری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں شرکت کی۔ جنگ حنین اور تبوک کے معرکے آپ کی شجاعت اور قربانی کے نمایاں مظاہر ہیں۔ جنگ حنین میں جب مسلمانوں کو ابتدائی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا تو آپ نے ثابت قدمی دکھائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اسی طرح جنگ تبوک میں بھی جب سفر انتہائی دشوار تھا اور حالات سخت تھے، آپ نے اپنی ہمت اور ایمان سے ثابت کر دیا کہ ایک مسلمان کے لیے دین کی خدمت ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ علم و حکمت کی دولت۔ حضرت ابو مالک اشعری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا، جس سے آپ نے علم و حکمت کے بے شمار خزانے حاصل کیے۔ آپ نے کئی احادیث روایت کیں جن میں عبادات، اخلاقیات اور معاشرتی اصولوں کی رہنمائی ملتی ہے۔ آپ کی روایت کردہ ایک مشہور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن سفید اونٹوں کی طرح نمایاں ہوں گے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایمان اور عمل صالحہ ایک مسلمان کو دنیا اور آخرت میں نمایاں مقام عطا کرتے ہیں۔ زہد اور تقوی۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی زہد و تقوی کا نمونہ تھی۔
آپ دنیاوی خواہشات سے دور رہتے اور آخرت کی تیاری میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کی زندگی سادگی اور اخلاص کا بہترین مظہر تھی۔ آپ نے ہمیشہ عدل و انصاف کو ترجیح دی اور لوگوں کو اللہ کی راہ پر چلنے کی تلقین کی۔ وفات اور میراث۔ حضرت ابو مالک اشعری کی وفات حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ہوئی۔ آپ کی وفات پر مسلمانوں نے ایک عظیم معلم، رہنما اور مجاہد کو کھو دیا۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ دین کی خدمت، علم کی طلب اور حق کے قیام میں صرف ہوا۔ آپ کی شخصیت آج کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنے علم، وقت اور وسائل کو وقف کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری کا پیغام۔ حضرت ابو مالک اشعری کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ایک مسلمان کی کامیابی ایمان، علم اور عمل صالح میں پوشیدہ ہے۔ دنیاوی لذتوں کو چھوڑ کر آخرت کی تیاری، حق کے لیے جد و جہد اور دین کی خدمت ہی ایک مومن کا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابو مالک اشعری کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی وزٹ کریں۔ اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔ بہت شکریہ۔